تشریح کیا، میں تو اپنے حساب سے کر لوں گا ذرا سا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد. اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین. مرحوم کے فرزندوں، افراد خاندان، جاننے والوں کو تعزیت اور تسلیت کے ساتھ ساتھ حضرت ختمی مرتبت اور امام جعفر صادق سلام اللہ علیہما کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو حضرت کی امت میں شمار فرمائے اور ان کی شفاعت کا حقدار قرار دے. یہ دنیا جو آج جو کچھ ہے وہ رسول اللہ کے طفیل میں ہے، پیغمبر کے صدقے میں ہے. جو کچھ ہے اصل رسول اللہ کی ذات ہے. خود حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا. تو اس دنیا کا وجود حضرت کی بنا پر ہے، حضرت کی محبت پر ہے. اس دنیا کی بقا بھی ان کے بچوں کی وجہ سے ہے. اس لیے کہ دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض، اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین ختم ہو جائے گی. تو وجود بھی ان کی وجہ سے، بقا بھی ان کی وجہ سے. خود فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک حدیث جو ہمارے یہاں مختلف الفاظ کے ساتھ مشہور ہے، شیعوں میں بھی اور اہل سنت میں بھی. اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک سن وائز سناؤں کہ کس کس کتاب میں کس کس اعتبار سے یہ حدیث آئی ہے. اس لیے کہ ہم لوگوں کو جو بلاغت کی ڈیفینیشن پڑھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کون الکلام مطابقا لمقتضی الحال. بلاغت نام ہے گفتگو کا مقتضائے حال کے مطابق ہونا. تو اب مقتضا نہیں ہے کہ لمبی چوڑی تقریر کی جائے، صلوات بر محمد، مگر پھر بھی
مگر بہت مختصر بھی مناسب نہیں ہے، تو کوشش کریں گے کہ لا الہ الا ولا الہ الا درمیان میں کوئی راہ نکلے، اور وہ حدیث یہ ہے مشہور اس لفظ کے ساتھ ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. ایک. دو، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. اللہ نے جب جناب آدم کو خلق کرنے کا اعلان فرمایا تو کس لفظ سے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ جعل کرنے جا رہا ہوں، یعنی بنانے جا رہا ہوں. یہ اردو والا جعلی نہیں ہے. صلوات بر محمد. میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. جعل کرنا یعنی بنانا. یہ لفظ بھی رسول اللہ نے استعمال فرمایا. فرماتے ہیں، البتہ یہ سوال کے جواب میں ہے. کسی نے پوچھا متی جعلت نبیا، آپ کب سے نبی قرار پائے؟ فرمایا جعلت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا، نبی بنایا جا چکا تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. تو یہ تین ہو گئے نا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، جعلت نبیا وآدم بین الروح والجسد. پھر کسی نے سوال کیا، اب بلا وجہ نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں، آپ بھڑک جائیں گے نام سن کر کے، لیکن یہ کہ بڑا نام ہے ان کا صاحب بحیثیت راوی کے، صلوات بر محمد. ہاں، ان سے بھی یہ مروی ہے. تو وہ کہنے لگے، ایک دن انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ متی وجبت لک النبوۃ، آپ کے اوپر نبوت کب سے فرض ہوئی؟ اس کے جواب میں بھی فرمایا وجبت لی النبوۃ وآدم بین الروح والجسد، میرے اوپر نبوت اس وقت سے فرض ہے جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. ایک اس میں نے روک رکھا ہے جو 10 منٹ کے بعد سناؤں گا. صلوات بر محمد. تو اب سوال اس بات کا ہے کہ یہ جو پیغمبر نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا، نبی بنایا جا چکا تھا، نبوت میرے اوپر فرض کی جا چکی تھی جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب آدم روح و جسم کے درمیان تھے، کیا اس حدیث سے ہم اور آپ رسول اللہ کی فضیلت ثابت کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے، کیا اس حدیث سے واقعاً رسول اللہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے؟ اب آئیے، انبیاء کتنے ہیں کیسے پتا؟ صحابہ کرام، خدا رحمت نازل کرے. بڑی مشکل یہ ہے نا اصحاب کے ساتھ کہ جن کا ذکر ہونا چاہیے ان کا نام نہیں لیا جاتا. ان لوگوں نے ایسے ایسے سوالات کر کر کے علم ہم تک پہنچا دیا ہے. یہ جو ہے وہ جانکاری ابوذر کے ذریعے آئی ہے. بہار میں ہے، جناب ابوذر نے پوچھا یا رسول اللہ انبیاء کتنے؟ پیغمبر نے فرمایا 1,24,000. سوال یہ ہے کہ یہ 1,24,000 جو انبیاء ہیں ان کے لیے کب طے ہوا کہ یہ نبی ہوں گے؟ صلوات بر. سوال یہاں دیکھیں، ایک بات سمجھ لیں پہلے، بقول ہمارے استاد کے کہ جب تک اعتراض نہیں سمجھو گے تب تک جواب سمجھ میں نہیں آئے گا. تو 1,24,000 انبیاء ہیں، ٹھیک. پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو سوال یہ کہ بقیہ کے لیے کب طے ہوا کہ یہ نبی ہوں گے؟ موسیٰ جا رہے تھے، یار آدمی تو ٹھیک ہے، یہ اس کو لیا جا سکتا ہے اپنے اس میں نبوت کے گروپ میں. اچھے لگ گئے جناب موسیٰ، اللہ نے کہا بھائی تم آج سے نبی. اچھے لگ گئے جناب یوسف، کہا بھائی تم آج سے نبی.
یہ ہے. اگر یہ ہے کہ بقیہ انبیاء دنیا میں آنے کے بعد تو کم از کم 3 نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے جن کو بچپنے میں نبوت دی گئی. نمبر 1 جناب سلیمان، 10-12 سال کے تھے جب ان کو نبوت دے دی گئی. نمبر 2 جناب یحییٰ، قرآن نے کہا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو بچپنے میں دے دیا. اچھا چلیے صاحب، ان کی تو کچھ ایج ہو چکی تھی، لیکن ایک تو ایسے ہیں کہ جو ابھی کچھ دن ہوا ہے، اور وہ آگے کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ کو کتاب دی گئی ہے، اللہ کا بندہ ہوں. تو چند دن کا آدمی کیسے طے ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملہ یہاں نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد، پہلے سے طے ہے کہ اتنے لوگوں کو نبی ہونا بولیے ہے. تو اب موسیٰ کے لیے کب طے ہوا بیتاب صاحب کہ ان کو نبی ہونا ہے؟ اس دنیا میں آنے کے بعد کہ آنے سے پہلے؟ آنے سے پہلے. عیسیٰ کے لیے کب طے ہوا؟ ابراہیم کے لیے کب طے ہوا؟ تو سارے انبیاء کے لیے جب طے ہو چکا ہے تو رسول اللہ کے لیے کون سی فضیلت کی بات؟ اگر وہ کہتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. صلوات بر محمد. اور کرنے نہیں. بات یہاں ہے جب تک اعتراض نہیں سمجھے گا آدمی تب تک جواب سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارے یہاں فیض آباد میں ایک صاحب ہیں، اب شاید ریٹائر ہونے والے ہوں گے یا 2-4 سال بچا ہوگا ہم ہی لوگوں کی عمر. تو وہ صاحب بڑی محنت و مشقت کے بعد PCS جے ہو گئے. سمجھ گئے آپ؟ اچھا اب وہ PCS جے جب ہو گئے تو رزلٹ آیا ٹاپ 10 میں. آج کل کہیں دیجے اجے ہیں ماشاء. تو ایک دن میں نے 1-8 مہینے کے بعد فون کیا، ہم نے کیا بھائی کہاں پوسٹنگ ہوئی؟ کہنے لگے رے مولوی صاحب کہاں پوسٹنگ، ابھی تو رزلٹ آیا ہے، ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم جج ہوں گے، پھر ابھی ٹریننگ ہونا ہے، کیا رے سال بھر لگے گا. سمجھ میں آیا؟ ڈیسائیڈ ہونا اور ہے، پوسٹنگ ہونا اور ہے. صلوات بر محمد. اور کر رہے ہیں آپ؟ تو اگر کنت نبیًا کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا آدم کے پہلے سے کہ مجھے نبی ہونا ہے، تو سرکار آپ کے لیے نہیں سارے انبیاء کے لیے ڈیسائیڈ تھا. جب تک جو ہے وہ جس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں کاروبار نہ گرہن کر لے، ہے نا، جب تک پوسٹنگ نہ ہو جائے اس کاروبار گرہن کرنے کو. بھائی اتنی دیر سنا ہے میں نے ان کو، کچھ تو اثر آئے گا نا. صلوات بر محمد. کہتے نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو ایک اس پوسٹنگ کے لیے کام کرنے کے لیے قرآن نے ایک الگ لفظ استعمال کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بعثت. رسول اللہ کی بعثت کس عمر میں ہوئی اس دنیا میں؟ بولیے 40 سال میں. ہمارے یہاں بھی جب وہ آرڈر نکلتا ہے نا چھٹی کا، کل 27 رجب بمناسبت بعثت پیغمبر 1 یوم کی تعطیل رہے گی. تو بعثت کا مطلب اب کام شروع کیا ہے. رسول اللہ اس زمانے میں نبی تھے تو کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، سارے انبیاء تھے، سب کے لیے ڈیسائیڈ تھا. جب تک یہ نہ طے ہو جائے کہ وہاں مبعوث ہو چکے تھے. ہم نے کہا نا ایک لفظ روک رکھا ہے، کنتو جعلتو وجبت پیغمبر. یہ 3 وقت ہوتا بحث کرتے یہ کب کب کس کس زمانے میں یہ الفاظ چینج ہوئے ہیں. کنتو کس سن میں آیا کن کتابوں میں، جعلتو کب آیا کن کتابوں میں، وجبت لیے نبوت کا. مین کیا ہے؟ مین یہ ہے بعثت نبیا وآدم بین الروح والجسد. میں اس وقت نبی مبعوث کیا جا چکا تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. یعنی ڈیسائیڈ ہونے کی بات نہیں ہے، میں کام کر رہا تھا. صلوات بر محمد.
बुइस तो मैं मबऊस किया जा चुका था उस वक्त भी। अब यहां रुक जाइए, किस वक्त का? जब आदम, वहां कौन सी जरूरत है? अच्छा रुक जाइए, नमाज पढ़ते हैं आप लोग सब ना, इसको कर ले ताकि ये आसान हो जाए। नमाज पढ़ते हैं ना सब लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द मखसूस है सब की सब, किसके लिए? उस अल्लाह के लिए जो रब है, किसका? आलमीन का। आलमीन किसे कहते हैं? आलम की जमा है। आलम किसे कहते हैं? सवाल यहां है, ये तय हो जाए तो हदीस समझ में आ जाएगी। आलमीन जमा है का है कि आलम की। आलम किसे कहते हैं? कालम माने दुनिया का। दुनिया किसे कहते हैं? ब्रह्मांड किसे कहते हैं? बताइए ना, ब्रह्मांड क्या ये सिर्फ, या उसमें चांद भी शामिल है, सूरज भी शामिल है? ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड, आलम, दुनिया, हमको जो पढ़ाया गया, मा सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो आलम है। सलवात बर मोहम्मद। ब्रह्मा के अलावा, है ना, जो कुछ है अल्लाह के अलावा, मां से वल्लाह, वो क्या है? आलम। तो ये चांद और ये सूरज और जितनी आप मंजूमा पूरा कर लीजिए, ये सब मिला के कितना होगा? एक आलम। तो कहना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलम। कुरान ने ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलम, कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा देखिए, अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल, उर्दू में वाहिद और जमा, फारसी में वाहिद और जमा, यही तो हर जबान में है ना। अरबी और संस्कृत में तीन चीजें हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। एक वचन, दो वचन, बहुवचन। आलमीन तस्निया नहीं है, आलमैन नहीं है, आलमीन दो वचन नहीं है, तो इसका मतलब तीन से कम को तो आलमीन कह ही नहीं सकते। सलवात बर मोहम्मद। गौर कीजिए आप मैं क्या कह रहा हूं। इस अब आगे कितना भी हो जाए, लेकिन तीन से कम पर जो है वो प्लूरल का इस्तेमाल अरबी में नहीं हो सकता। एक है तो आलम, दो है तो आलमैन, कम से कम तीन या उससे ज्यादा हो तब कहलाएगा क्या? आलमीन। अल्लाह ने नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलम, अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसका मतलब ये जो आलम है, जिसको हम दुनिया कहते हैं, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, ये मिला के एक आलम है। सलवात बर मोहम्मद। और ये मिला के बोलिए एक आलम है। इसका मतलब यह कि इस दुनिया के अलावा भी आलम है। अगर न होते तो खुदा कभी प्लूरल यूज न करता। अब पूछिए कुरान से, फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्ल शै, तबारकल्लज़ी बियदिही। पढ़िए भाई, भूल जाता हूं शुगर। नहीं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्ल शै। दो तो आलम ये हो गए, एक है आलम मलकूत, एक है आलम मुल्क। हम सब लोग इस दुनिया में आने से पहले आलम अरवाह कह लीजिए उसको, तो एक आलम वो था इस दुनिया से पहले जिसको कहते हैं आलम अरवाह। उसके बाद हाय इस दुनिया में, ये क्या हुआ? आलम मुल्क। उसके बाद मर जाएंगे। अभी किसने पढ़ा था? इंतकाल। समझ गए आप? मर जाएंगे तो इसका मतलब थोड़ी खत्म हो जाएंगे। जैसे आलम अरवाह से यहां आए आलम मुल्क में, अब मरने के बाद जाएंगे कहां? आलम बरज़ख। आलम बरज़ख क्या है? मौत से लेके क़यामत के दरमियान की चीज है आलम बरज़ख। तो कितने आलम अब तक हो गए? आलम अरवाह, आलम मुल्क, आलम बरज़ख, फिर हम उठाए जाएंगे तो वो हो गया आलम क़यामत। अल्लाह ने कहा अल्हम्दु
للہ رب العالمین، میں صرف اس کائنات کا رب نہیں ہوں، ہر عالم میں میری ربوبیت، جو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، وہی خدا فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت بنایا، یعنی مطلب جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں حضور کی رحمت ہے۔ صلوات بر محمد، یہاں تک آ گئی بات۔ تو اب میں اس وقت بھی نبی تھا، اس کا مطلب کہ اس سے پہلے ایک عالم اور تھا جس کو کیا کہتے ہیں، عالم ارواح یا عالم ملکوت۔ سوال اور کہتے ہیں بعثتو، میں یہ کہ نبی تھا، میں پوسٹنگ ہو گئی تھی، کاربھار سنبھال لیا تھا، میں نبوت کا کام کر رہا تھا۔ بغیر امت کے کہیں نبی ہوتا ہے؟ آپ تو پڑھاتے ہیں کہیں نہ سر، ابھی آپ کے اسکول میں ایک بچہ نہ ہو، اسکول بند ہو جائے گا اور ماسٹر صاحب کا ٹرانسفر ہو جائے گا، اٹیچ کر دیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بغیر شاگرد کے استاد کہاں، بغیر امت کے نبی کہاں؟ حضور آپ فرماتے ہیں بعثت نبی ہے، میں نبی مبعوث، بعثت ہو چکی تھی میری، یعنی میں کام کر، جیسے تمہارے لیے یہاں میں کام کر رہا ہوں ویسے ہی عالم ارواح میں نبوت کا کام کر۔ حضور وہاں کون سی امت تھی، وہاں کون سی نماز واجب تھی، روزہ سکھانا تھا، اخلاق بتانا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے پیغمبر کہہ کے گئے تھے انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت۔ اہل بیت نہ ہو تو یہ مسئلہ کوئی سلجھا نہیں سکتا کہ وہاں کیا تھا۔ صلوات بر محمد اب یہاں پر اب ظاہر سی بات ہے کہ وقت بھی کم ہے، دونوں شخصیات پر تو نہیں، لیکن یہ ہو سکتا کہ انہوں نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بغیر امت کے نبی تو ہوتا نہیں، آپ کہہ رہے کہ آدم کا وجود نہیں تھا، عالم ارواح میں مبعوث ہو چکا تھا، یعنی کام کر رہا تھا نا، تو کس کے نبی تھے آپ؟ یہاں پر مفضل جو چھٹے امام کے خاص شاگردوں میں ہے، روایت کہاں ملے گی؟ علل الشرائع میں۔ مفضل کہتے ہیں قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام، مجھ سے فرمایا امام صادق علیہ السلام نے، یا مفضل اما علمت ان اللہ تبارک و تعالی بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہو روح، اللہ نے مبعوث کر دیا تھا پیغمبر اکرم کو جبکہ وہ خود کیا تھے؟ روح تھے۔ کس کی طرف؟ فرمایا الال انبیاء وہم ارواح، نبیوں کی طرف، جبکہ وہ انبیاء بھی کیا تھے؟ روح تھے۔ کب کی بات ہے مولا؟ فرماتے قبل خلق الخلق بألف عام، اس دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے۔ خب وہاں کون سا کام ہے؟ جنت ملنا ہے، جہنم میں جانا ہے، وہاں کیا کام ہے؟ بی ایڈ کیا ہے، بی ٹی سی کیا ہے، کہاں کیا؟ ہم کو نہیں، جلدی سے ٹائم کم ہے، جلدی بولیں۔ میں نے کہیں اور سے کیا تھا۔ پڑھا کہاں رہے ہیں؟ دوسری جگہ پڑھا رہے۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ بی ٹی سی کہاں سے کیا آپ نے؟ سدھارتھ نگر سے پڑھا رہے ہیں۔ تم نے کہاں سے پڑھا؟ کہ مدرسہ ناظمیہ سے، قم سے۔ پڑھا کہاں رہے ہو؟ کہ فیض آباد وثیقہ میں۔ کہ یہ کیا چکر ہے؟ پڑھائی کیا ناظمیہ میں، پڑھا رہے ہو وثیقہ میں، پڑھ کے آئے ہو جو ہے تم لندن سے، پڑھا رہے ہو فلاں جگہ۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ ٹریننگ کہیں ہوتی ہے، پوسٹنگ کہیں ہوتی ہے۔
اب سمجھ میں آیا آپ کے یہ 1,23,999 لوگ یہ ڈیسائیڈ ہے کہ ان کو دنیا میں جا کے پبلک کو پڑھانا ہے، تو کہیں تو ٹریننگ دی جائے گی۔ کہاں ٹریننگ دی گئی؟ کہ عالم ارواح میں اللہ نے اپنے حبیب کو ان نبیوں پر نبی بنا کے بھیجا۔ صلوات رسول اللہ بھی روایت ہے۔ وہم امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے 2000 سال پہلے مخلوقات کے وجود سے یعنی عالم ارواح میں رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیجا، جبکہ وہ خود کیا تھے؟ روح تھے۔ اور کس کی طرف بھیجا؟ انبیاء کی طرف، وہ بھی کیا تھے؟ روح تھے۔ تو وہاں کیا کام ہے؟ قال اما علمت انه دعاهم الى توحید اللہ و طاعته، تو وہاں عالم ارواح میں ان کو ٹریننگ کا ہے کہ دی گئی توحید کی، اللہ کی اطاعت کی اور اس کے امر کی اتباع کی۔ ٹریننگ وہاں ہوگی، بولیے، پوسٹنگ یہاں ہوگی۔ ہم لوگ تو جھیلتے رہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ کیا۔ یار وزیر صاحب پڑھاتے ہے ہی نہیں، پرچہ بنا دیا۔ یہ ہر زمانے میں ہوا نہیں ہوا، کورس کے باہر کا سوال ہے۔ ہنگامہ کا یونیورسٹیز میں ہوتا نہیں ہوتا ہے، یار یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، کورس میں نہیں ہے۔ تو ایگزام بھی ہوگا تو بغیر پڑھائے تو نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب تھے، بیٹھے تھے، بکریاں چرا رہے تھے اپنے جانور، تب تک ایک آدمی آیا بڑھیا آواز میں، سمجھا افہام سے بھی اچھی، سمجھا، اور وہ صاحب بڑھیا دھن میں پڑھنا شروع کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ ایسے توحید کے عاشق مست ہو گئے، ہائے 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 مزہ آ گیا یار، بھائی ایک بار اور پڑھ دو، آدھے جانور دے دوں گا۔ پھر پڑھا اس نے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ہائے 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 مزہ آ گیا یار، ایک بار اور پڑھ دو سب دے دوں گا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ شاعر کو، ذاکر کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عشق کے اعتبار سے آدمی خود دیتا ہے۔ تم کیوں اپنے کو برباد کر رہے ہو یار؟ صلوات پر محمد وآلہ۔ یہ طے کرنا توہین محبت ہے، طے کرنا توہین عشق ہے۔ سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، لے جاؤ بھائی۔ اچھا اب جب جانور نہیں رہے تو ڈنڈا لے کیا کریں گے؟ خالی ڈنڈا ہے، کہ بھئی یہ ڈنڈا بھی لے لو، دے کے چلے۔ تو اس آدمی نے لگا کہاں؟ کب جا رہے بھائی، کچھ اور جگاڑ کریں گے، اب تو دے دیا۔ کہ یار ہم کیا کریں گے یہ تمہارے جانور لے کے؟ کہ کیوں؟ کہ ہم تمہاری طرح آدمی تھوڑی ہیں۔ تب آپ کون ہیں؟ کہہ رہے ہیں ابراہیم بھائی ہم جبریل ہیں۔ جبریل یہ کیا چکر تھا؟ کہ ہم تمہارا امتحان لینے آئے تھے کہ توحید اور عشق الہی میں کہاں تک جا سکتے ہو۔ سوال یہ ہے امتحان بغیر پڑھائے کیسے لے لیا گیا؟ جواب پڑھایا وہاں تھا، امتحان یہاں لیا جائے۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ اچھا ایک چیز اور آگے چلیے، اس کو بھی سنتے چلیے۔ دوسروں کہتے ہیں، خود دیکھیں 10 بج گیا، چھوڑ 15 منٹ۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ سمجھ گئے آپ؟ انبیاء سب برابر ہیں، چھوٹے بڑے ہیں۔ وجہ دلیل کا قرآن کہتا ہے یار اگر ذرا سا بھی بچپنے میں وہ یاد ہو جاتا ہے تو 3 بار آموختہ مولوی صاحب پڑھواتے ہیں تو تیسرے چوتھے پارے تک جو ہے وہ شروع کا یاد ہو جاتا ہے، لن تنالوا البر، اور ہے نا۔ تو تیسرے پارے کی شروعات کاہے سے ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ نے، ہم نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے رسولوں کو بعض پر بولیے فضیلت دی ہے۔ واٹس کرائٹیریا؟ آپ نے سب کو خلق کیا، آپ نے سب کو پیدا کیا، آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان لوگوں کو سب کو نبی ہونا ہے، تو سب آپ ہی کے تو مخلوق ہیں صاحب۔ انبیاء کتنے؟ 1,24,000۔ رسول کتنے؟ 313۔ اولو العزم کتنے؟ صاحبان کتاب کتنے؟ تو یہ جو ہے وہ فرق کیوں ہے؟
اور اس تفضیل کا سبب کیا ہے؟ دو روایتیں ہیں. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ سب سے افضل کیسے ہو گئے؟ کوئی چیز چھوڑی تھوڑی ہے یار، چیز موجود الحمدللہ. یا رسول اللہ آپ کیسے سب سے افضل ہو گئے؟ تو اللہ نے کہا کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور اس عالم ارواح میں، پھر وہیں چلیے، اس نے سوال کیا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب سے پہلے میں نے جواب دیا. تو چونکہ ربوبیت کا اقرار سب سے پہلے رسول اللہ نے لیا تو یہ افضل کائنات ہو گئے. اب اللہ نے انبیاء پر ان کو نبی بنا کے بھیجا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کو بھی تو ان کے اوپر ایمان لانا ہے. 1,24,000 ایک کم کر لیجئے، سب ایک ساتھ تو نہیں بولیں گے نا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. کوئی ابھی بولا، کوئی 5 منٹ بعد بولا، کوئی 10 منٹ بعد بولا. تو اب روایت کہتی ہے کہ جس نے عالم ارواح میں ہمارے نبی پر جتنے پہلے ایمان کا اعلان کیا وہ اتنا بڑا نبی بنا ہے. صلوات بر محمد. معیار سن رہے ہیں ابھی میں آپ کو حدیث سنوں. جس نے جتنے پہلے ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کیا، بولیے، وہ اتنا بڑا. اور اگر کوئی نبیوں سے پہلے اقرار کر لے، کیا اس عالم ارواح میں صرف انبیاء تھے؟ اور بھی لوگ تو تھے، آپ لوگ بھی تو تھے، روحیں تو سب کی تھی نا. تو نبی کون افضل کا؟ جو جتنے پہلے نبی پر ایمان لایا ہمارے، وہ اتنا بڑا نبی. اور اگر کوئی نبیوں سے پہلے ایمان لے آئے تو اس کا مطلب وہ انبیاء سے بھی افضل ہوگا. کہ یہ بھی ہے کیا؟ میں نے کہا صلوات پڑھیے تب میں ڈھونڈوں گا. یہ ہے بہار الانوار جلد 15 پیج 15. جناب مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، مولا کے بہت کلوز صحابی ہیں اسبغ ابن نباتہ. رمضان میں سنتے ہوں گے ان کا ذکر شہادت میں. ابن نباتہ کہتے ہیں قال لی امیر المؤمنین، مجھ سے مولا نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَخُو رسولہ، اس کے رسول کا بھائی ہوں، وَصِدِّيقُهُ الْأَوَّلِ، اور میں نے سب سے پہلے ان کی نبوت کی تصدیق کی. یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں مولا؟ فرماتے قد صدقتہ وآدم بین الروح والجسد، میں نے اس وقت نبوت کی تصدیق کی جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. ثم، آگے سنیے، ثم انی صدیقہ الاول فی امتکم حقا، وہاں کی چھوڑو، پھر اس دنیا میں بھی سب سے پہلے میں نے تصدیق کی ہے. فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَنَحْنُ الْآخَرُونَ. پھر آ جائیے واحد اور جمع. میں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ انا. ہم لوگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نحنو. تو مولا کو کہنا چاہیے تھا نا عالم ارواح میں انبیاء سے پہلے میں نے تصدیق کی، اس امت میں سب سے پہلے میں نے تصدیق کی، تو فَأَنَا الْأَوَّلُ وَأَنَا الْآخِرُ، میں ہی وہاں بھی اول ہوں، میں یہی. لیکن امام نے سنگلر نہیں کہا. اب فرماتا فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، ہم ہی لوگ اول ہیں، ہم ہی لوگ آخر ہیں. اس کا مطلب بات علی کی نہیں ہے. انبیاء سے پہلے علی کے ساتھ ساتھ فاطمہ نے تصدیق کی، حسن نے تصدیق کی، حسین نے تصدیق کی، بقیہ انبیاء نے تصدیق کی. اور جب معیار فضیلت یہ ہے تو پہلے یہ ہوں گے، اس کے بعد انبیاء کی فضیلت. صلوات بر محمد و آل. تو چھوٹی چھوٹی دو ایک باتیں سن لیجیے آپ. چلیے تو پھر آپ ہی بتا دیجیے اصول دین کتنے؟
اول دوسرے عدل. عدل مانے ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے کہ عدالت سے کام لو. جو خدا ہم سے کہے کہ عادل بنو، وہ عادل ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر اصول دین میں آپ عدالت کا انکار کر دیجئے، بولیے، تو آپ مسلمان ہیں نہیں نا. عادل حتیٰ نبوت سے پہلے عدالت کا اقرار ہے، امامت سے پہلے عدالت کا اقرار ہے. جسٹ آفٹر توحید، جیسے ہی اللہ کو پہچانا فوراً یہ بھی ہونا چاہیے وہ عادل ہے. ٹھیک؟ سوچ سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کر سکتا ہے؟ خدا اپنے بندوں پہ ظلم لیسا کیا ہے بظلام للعبید، وہ بندوں پر ظلم، اس کو یہیں چھوڑ دیجئے. میں ایک آیت پڑھتا ہوں، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. اپنے نفس پہ ظلم کا مطلب گناہ کیا ہے. اگر وہ گناہ کے بعد جاؤک آپ کے پاس آ جاتے، کس کے پاس؟ رسول اللہ کے. تو آپ کے پاس آنے کے بعد کیا ہوتا؟ فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے. مگر اکیلے کی بات نہیں ہے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کر دیتے. نتیجہ قرآن کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. شرط کیا ہے؟ نبی کے پاس آؤ، پیغمبر کے پاس آن کے استغفار کرو، اور وہ بھی تمہارے لیے کہیں، تب ہم تم کو معاف کریں گے. سمجھ میں آیا کوئی؟ کتنا بڑھیا جگاڑ ہے بھیا ان لوگوں کے لیے. صلوات بر محمد وآلہ. کتنا بڑھیا جگاڑ. 1000 بدمعاشی کر لیا، 1000 جو ہے شرارتیں کر لی، اور اس کے بعد چلے آئے صاحب غلطی ہو گئی، سرکار غلطی ہو گئی. یہ رحمت تو ہی ہے، جیسے اللہ بندوں کو معاف کرتا ہے. سنا ہے اللہ کے لیے روایت؟ ایک روایت میں مثال دی گئی ہے کہ جیسے کسی کا بھاگا ہوا بیٹا برسوں کے بعد اچانک آ کے دروازہ کھٹکھٹائے اور ماں دروازہ کھولے، تو برسوں کے بعد بچے کو دیکھ کے جیسے ماں خوش ہوتی ہے، ویسے ہی جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو اپنے بندے کو پا کے اللہ خوش ہوتا ہے. ویسا کریم، تو اسی کی رحمت تو یہ ہے. 1000 بدمعاشی کرو، غلطی ہو گئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جاؤ یا اللہ معاف کر دے. ہوگا نہیں ہوگا معاف؟ قرآن کہتا اللہ وجد اللہ توابا رحیما. لیکن اب بتائیے اس آیت کے بعد عدالت رہ جاتی ہے؟ پالنے والے ان کے لیے تو بڑھیا جگاڑ ہو گیا. 1000 بدمعاشی کر لیں، بیتاب صاحب بیچارے کو جا کے پیچھے سے ٹیپ بھی لگایا ہے، جا کے انہوں نے رسول اللہ سے شکایت کی، غلطی ہو گئی صاحب معاف کر دو بھائی. اچھا صاحب آپ کہتے ہیں تو کام ہو گیا. تو ان لوگوں کا ہماری کیا غلطی ہے؟ ہم 1400 سال کے بعد آج پیدا ہوئے. ہم صاحب جو ہے جونپور میں پیدا ہوئے، فیض آباد میں پیدا ہوئے، امرائی گاؤں میں پیدا ہوئے، تو ہماری بخشش کا کوئی جگاڑ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ عادل نہیں ہے. اور جیسے ہی آپ نے کہا اللہ عادل نہیں ہے، سب ختم ہو گیا. نماز روزہ حج اسلامی ختم ہو گیا. تو یا تو بیٹھے بیٹھے آپ اپنے کفر کا اعلان کر کے کہیے اللہ عادل نہیں ہے، اور اگر اللہ عادل ہے تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کی ذات جیسے کل بخشش کا ذریعہ تھی ویسے ہی آج بخشش کا ذریعہ ہے. اور اب اس کے لیے میں روایت سناتا ہوں، صلوات بر محمد وآلہ. ورنہ کہیے نا کہ معاذ اللہ پروردگار عالم عادل نہیں ہے اللہ اور جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے انہوں کا بڑھیا ہے کہ اصول دین سے عدالت ہی نکال دو. یہ ہے جو نہیں حل کر پائے. صلوات بر محمد وآلہ. بس آخری بات سنیے، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، دوران تقریر حضرت نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی خیر ہے اور میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ شاید ہمارے ہی آپ کے لیے ہے، یہ ٹینشن مت لو کہ اب تو رسول اللہ ہے نہیں۔ حیاتی خیر لکم، میری حیات بھی خیر ہے، و مماتی خیر لکم، میری موت بھی خیر ہے۔ فاما حیاتی، خود فرماتے ہیں لیکن میری حیات کیوں خیر ہے؟ وہ سب ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے ذریعے سے اللہ نے تم کو ہدایت دی، جہنم کی آگ سے بچایا، خیر ہے۔ وَأَمَّا مَمَاتِي، سنیے، لیکن میری موت وہ بھی خیر ہے تمہارے لیے۔ ٹینشن مت لو کہ رسول اللہ نہیں ہے، کیوں؟ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، بلکہ ان میں ہم میں فرق ہے۔ ان کے لیے قرآن کہتا ہے جاؤک، وہ آپ کے پاس آتے، آپ کے لیے ہے کہ تمہارے اعمال ہمارے پاس لائے جاتے ہیں، تو آپ کے لیے تو اور آسانی کر دی گئی ہے۔ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ ازْدَدْتُ لَكُمْ، اگر اعمال اچھے ہیں اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ وَمَا كَانَ مِنْ قَبِيحٍ، وہی بات آگے جو قرآن نے کہا، استغفرت لکم، اگر اعمال تمہارے خراب ہیں تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ ہر زمانے میں جو ہے وہ بدماش لوگ تو تھے ہی، اور نہ ہوتے سورہ منافقون کا نزول کیوں ہوتا؟ تو امام فرماتے ہیں فقال رجل من المنافقین، ایک منافق بول پڑا، اٹس امپاسبل، ایسا کیسے سمبھو ہے سر؟ مطلب وقد رممت، استغفر اللہ، اس پر پیغمبر کو وضع، یعنی صرت رمیما، آپ تو سڑ گل گئے ہوں گے، آپ تو چور ہو گئے ہوں گے، یعنی ختم ہو گئے ہوں گے۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ کلا، حضرت نے فرمایا ہرگز۔ بولیے گوشت کی عربی کیا ہے؟ لحم، یہ ہے ایک بچن، اور اس کا بہو بچن کیا ہوگا؟ لحوم، لحوم، سمجھ گیا؟ لحوم۔ تو اگر کہنا ہو میرا گوشت تو لحمی چل جائے گا کام، میرا گوشت، لیکن اگر بہو بچن یوز کرنا ہو تو یہ کی جگہ نہ لگے گا، لحم کی جگہ لحوم، لحومنا۔ لحومنا کا مطلب میرا گوشت نہیں ہے، لحومنا کا مطلب ہم لوگوں کا گوشت۔ کھڑا ہوا کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو ختم ہو گئے، سڑ گل گئے۔ حضرت نے فرمایا ہرگز، ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، ہرگز اللہ نے ہمارے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، یعنی مطلب آپ اور آپ کے اہل بیت کا اگر اہل بیت کہنا ہوتا تو یہ نہ کہتے لحمی و لحم اہل بیتی، جنرل کیوں کہتے لحومنا؟ معاملہ خالی اہل بیت کا نہیں ہے، جو ہمارا ہو جائے۔ جو ہمارا ہو جائے۔ کھودو قبر، شاہ اسماعیل کے زمانے کی بات، کھودی گئی قبر، لاش تو بالکل صحیح سالم ہے، اور عین ٹائم کے ٹھیک ہوئے آدمی ہیں، گھیر کے کربلا لائے تھے، آئے توبہ کی، آفٹر 10 منٹس علیہ السلام۔ سمجھ گئے آپ؟ ایسا آدمی بھی، میں سلمان و ابوذر کی بات نہیں کر رہا ہوں بھیا، ہاں یار بات تو صحیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب یہ جو تیر لگا تھا تو امام حسین نے رومال باندھ دیا تھا، یہ رومال جناب فاطمہ کا ہے۔ اچھا، اب اسماعیل صفوی جو تھا نا، ایک بات سنا ہے آپ کو، لطیفہ تو ہے مگر سن لیجیے، صلوات پر محمد۔ اچھا، عجیب عجیب ٹائپ کا آدمی تھا یہ عشق اہل بیت میں۔ تو رمضان میں تب جو ہے وہ شاہ اسماعیل صفوی کے زمانے میں کیپٹل جو تھا وہ اصفہان میں تھا، تو کچھ لوگ شراب بھی پکڑ کے آئے، شراب، تو سزا کی بات آئی اور پورا مجمع لگا ہے،
شاہ اسماعیل کو جواب وہ فیصلہ سنانا تھا، اور وہ لگے گڑ گڑانے، صاحب رمضان کا مہینہ ہے صاحب، آپ کو مولا کا واسطہ، آپ کو حضرت علی کا واسطہ۔ اس نے کہا دیکھو سنو، تم لوگوں نے شراب پی، ہم سے کوئی مطلب نہیں، تم جانو تمہارا اللہ جانے، وہ سزا دے گا، ہم کون ہیں؟ تم نے رمضان میں روزہ نہیں رکھا، گناہ کیا، تم جانو تمہارا اللہ جانے، اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے، ہم اس کی سزا تم کو دیں گے ہی نہیں کہ تم نے رمضان میں روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے شراب کیوں پی لی۔ ہم تو تم کو سزا دیں گے کہ شراب پی کے یہ نجس منہ سے میرے مولا کا نام کیوں لیا۔ اس ٹائپ کا آدمی تھا وہ۔ تو اب اس کو پتا چلا کہ صاحب یہ رومال جناب بولیے فاطمہ کا ہے، تو یار یہ تو بڑھیا جگاڑ ہے، کھولو رکھ لیتے ہیں۔ اب بادشاہ کو کون منع کرے گا؟ رومال کھول دیا گیا، تازہ خون، لاکھ کوششیں کر لی، نہیں بند ہو پایا۔ آخر بھیا جب تک رومال واپس نہیں کرو گے تب تک بند نہیں ہوگا، دوبارہ باندھا گیا، بند ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا بات اہل بیت کی نہیں ہے، جو دل سے ہمارا ہو جائے اس کا بھی جسم زمین کے لیے حرام ہے۔ صلوات بر محمد و اور فرما رہے ابھی داعش نے کھودا وعدہ کیا تھا وہ ایک صحابی کا، پتہ نہیں صحیح ہے غلط، اگر صحیح ہے تو وہ بھی ایک دلیل ہمارے لیے ہے۔ تو ہر دور بات ہماری شروع کہاں سے ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وہ اس زمانے میں بھی رحمت تھے، اس دنیا میں بھی رحمت رہے، بہت لمبا نہیں کھینچیں گے، معلوم ہے کہ وہ کہتے کہتے 1.5 گھنٹہ کھینچ دیا۔ اس دنیا میں بھی سارے واقعات ان کی رحمت کے ہیں، قبر میں بھی، وہ عالم برزخ میں بھی رحمت، آخری بات اور ختم عالم قیامت وہاں بھی رحمت ہے۔ قرآن پڑھیے آپ، حساب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے قرآن میں کہ اعمال تولے جائیں گے، کیوں؟ وَوَضِعَ الْمِيزَانَ، اعمال، اچھے اعمال ادھر، برے اعمال ادھر۔ اب میں اور کسی کو کیوں مثال میں دوں؟ اس لیے کہ زیادہ معاملہ خراب ہم لوگوں کا ہے، یہ لوگ تو ایک ایک شعر پہ نکل لیں گے، ان کا تو اور آسان ہے۔ امام نے کہا ہے بھائی، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، معاذ اللہ ممبر پر ہوں، امام نے، ہاں اخلاص وہ طے کریں گے، ہم کون ہے طے کرنے والے؟ وہ جیسا ہوگا وہاں دیکھا جائے گا، وہ طے کریں گے۔ لیکن روایت ہے من قال فینا بیتا بنى اللہ فی الجنت بیتا، ایک شعر کہو گے ایک گھر لے جاؤ، تو ان کا بھی کام آسان ہے، آپ لوگوں کا ان سے بھی آسان ہے۔ اس لیے کہیں نہ کہیں یہ تصور ہوتا فلاں جگہ محفل میں جا رہے ہیں یار اتنا تو ملے گا، کہیں نہ کہیں یہ رہتا ہے نا، لیکن آپ لوگ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں تاکہ میرے مولا کی مدح ہو جائے، تو اس میں تو کہیں سے کچھ نہیں ہے نا۔ تو آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، سب سے زیادہ معاملہ خراب ہمارا ہے۔ تو میں اپنے اوپر مثال دے کے، لیکن جانتے ہیں آپ اہل بیت نے جو سکھایا مولا نے، کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا اور کبھی رحمت الہی سے مایوس نہ ہونا۔ تو گڑبڑ تو ہے مگر اللہ کی رحمت۔ ایک چیز کبھی پڑھوں گا یاد دلائیے گا کہ بعض روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ اپنے اندر خدا کے بارے میں جیسا تصور رکھتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ ویسا کیا جائے گا، سمجھ گئے؟ لہٰذا یہ تاکید ہے روایات میں، کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہیں نہ کہیں ہیں تو گندے مگر وہ کریم ہے۔ صلوات بر محمد و خود تو آپ صاحب قیامت میں وسیع صاحب بھی سب کو پکڑا جانا ہے، رکھو، رکھا گیا صاحب، رکھ دیا گیا، ایک طرف نیکیاں ایک طرف برائیاں، اٹھایا گیا، نیکی ایسے برائی ایسے۔ اب کہاں جائیں گے خان صاحب؟ چلیے ہمیں کیا ہوا دوبارہ؟ کل لگا ہوا تو ادھر میں نام نکلا جہنم میں، خدا حافظ جا رہے ہیں، ایسے جائے گا کوئی خوشی خوشی؟ قرآن کہتا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم میں کھینچ، کوئی آسانی سے نہیں جائے گا، کھینچ کے، تو فرشتے کھینچ کے لے چلیں گے، ڈر کے مارے حالت خراب مولوی صاحب کی، یہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، بھائی کچھ کرو،
بھائی کچھ کرو، جو فرشتہ لے جا رہا ہوگا. میں روایت کے مفہوم کو اس انداز تک کہ بچے سمجھ لیں. بھائی کچھ کرو، بھائی کچھ کرو. تو قرآن کہتا ہے بھیا ہمارے فرشتے کچھ گڑبڑ نہیں کریں گے، ان کو جو آرڈر ہے وہی کریں گے. لیکن اگر وہ خدا خود کچھ چاہ لے تو ان کے دل میں ڈال سکتا ہے. تو وہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ایسا ممکن ہے کہ میں اپنے کو اس میں شامل کر لوں، شاید حضرت کی شفاعت شامل حال ہو جائے. تو فرشتہ کہے گا دیکھو ہم تو کچھ نہیں کر پائیں گے، جگاڑ بتا دیتے ہیں، جگاڑ بتا دیتے ہیں. کیا بھائی بولو؟ وہ دیکھو رسول اللہ بیٹھے ہیں، اشفع الشافعین ہے، وہ سید الشافعین ہے. شفاعت تو بہت سے، قرآن شفاعت کرے گا، علماء شفاعت کریں گے، مومنین شفاعت کریں گے، اہل بیت شفاعت کریں گے، شہداء. لیکن سب کے سید و سردار کون ہے؟ رسول اللہ سید الشافعین. وہ دیکھو بیٹھے ہیں، جا کے مل لو، میں ترازو لے کے آ رہا ہوں. اب پہنچے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کیا بات ہے صاحب، ہم آپ کے حسین کے ذاکر ہیں. میرے حسین کے ذاکر ہو؟ میرے حسین کے لیے کئی مجلس پڑھی ذرا بتاؤ، بولو. ہر جگہ تو کچھ نہ کچھ مطالبہ ہے تمہارا، حسین کے لیے کرتا ہے. ہم نے کہا صاحب امام نے کہا ہے بن بکا علی الحسین ابکا و تبا کا، کہ وہ علی الحسین نکال دیا تم لوگوں نے نا. روتے تو تھے، رلاتے بھی تھے، مگر یہ بتاؤ حسین کے لیے کہتا تھا. ہے ہمارے پاس کوئی جواب اس کا؟ ہم نے کہا صاحب اگر ایسا ہے تو ہاں، ایک ہمارے وہ تھے، ہمارے رشتے میں فلاں وہ لگتے تھے، ماموں تھے، مثلا نانا تھے. ہم ان کی مجلس میں گئے تھے، اپنی گاڑی سے گئے تھے، کرایہ لگا گئے تھے یا رسول اللہ. ہم نے اس میں ایک پیسہ نہیں لیا یا رسول اللہ، کرایہ بھی نہیں اپنی جیب سے لگایا. کہ تو کیا وہ حسین کے لیے پڑھا تھا؟ ہم نے کہا تب، کہ وہ دنیا کے لیے پڑھا تھا تم نے، کہ اگر یہاں بھی کرایہ مانگ لیا تو دنیا کیا کہے گی. تو بھائی میں نے کہا نا آپ لوگوں کا کیس بہت آسان ہے، بہت بڑھیا ہے. اور اتنی میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے، اس میں بہت سے ہوں گے جو اولاد رسول ہیں، سید ہیں. یہ میں جو ہے بیان کر رہا ہوں نا، تو کچھ تو کام آئے گا نا، اس کا بدلہ وہاں دیجیے گا. رسول اللہ آپ کے جد ہیں، مولا آپ کے جد ہیں، ایک بار کہہ دیجیے گا آپ لوگ، تو شاید ہم جیسے گناہ گاروں کا بھی کام ہو جائے کچھ. ورنہ حالات بہت خراب ہیں. مومن کہتے ہیں اللہ، روایت سنو، میں بلا وجہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. جتنی دیر میں جاہلوں کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا، مولویوں کا ایک نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ تم کو پتا تھا بھائی، تم نے کیوں ایسا کیا؟ بہرحال، لیکن وہ سید الشافعین ہے، وہ تو ہر جگہ رحمت ہے. وہاں پہنچ گئے صاحب. اچھا تب تک فرشتہ پہنچ گیا، رکھو، رکھا گیا، پھر اٹھا. اب کیا صورتحال ہوئی؟ برائی اوپر، نیکی اوپر، برائی نیچے. خراب خراب تو ہے کیس تمہارا. یا رسول اللہ، اب جو بھی اس وقت کریں گے. اب جو روایت ہے وہ یہ کہ جب معاملہ خراب ہوگا تو رسول اللہ کچھ نکالیں گے، وہ جو نیکیوں کا پڑلا اوپر ہے اس پر رکھ دیں گے. جیسے ہی رکھیں گے نا، نیکیوں کا پڑلا بھاری، برائیوں کا اوپر. اب بچ گئے نہیں بچ گئے؟ جب آدمی بچ جاتا ہے نا تو بڑی باتیں آتی ہیں. اب تک تو سانس پھول رہی تھی، اب جب بچ گئے تو باتیں آئیں گی. یا رسول اللہ کیا تھا، کیا رکھا آپ نے؟ بس تمام کیا میں نے. یا رسول اللہ کیا تھا؟ فرمائیں گے مجھ کو تمہارے کسی ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو تمہارے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا ہی ڈپازٹ تھا جو ہم نے واپس کر دیا. تھا کیا؟ کہ دنیا میں تم لوگ جو میرے اوپر درود بھیجتے تھے، وہ سارا تمہارا درود یہاں اکٹھا تھا، آج تم کو ضرورت پڑی، میں نے تمہارے ہی تم کو واپس کر دیا ہے. رحمت للعالمین، عالم ارواح میں بھی رحمت، عالم دنیا میں بھی رحمت، عالم قبر میں بھی رحمت، برزخ میں بھی رحمت، عالم قیامت میں بھی رحمت. یا اللہ ہم سب کو توفیق دے صحیح معنوں میں توبہ کی. مرنا سب کو ہے، بقول مولا کے ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرتیں بہت ہیں، عبرت حاصل کرنے والے کم ہیں. پروردگارا بحق پیغمبر تو نے کہا ہے نا. اور ایک بات اور کہہ دوں،
کوشش کیجیے، اگر اللہ نے نوازا ہے آپ کو، مدینے جائیے۔ قرآن نے کہا ہے نا، اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو اپنے کو معاف کروانا ہے نا، مدینے جائیے۔ اور مدینے کی ایک چیز اور بھی ہے، امام حسین کی زیارت کسی کا مقابلہ ہی نہیں کوئی، لیکن کربلا میں کتنے امام ہیں؟ بیتاب صاحب، کئی امام کی قبر ہے کربلا میں؟ نجف میں ایک، مشہد میں ایک، کاظمین دو، سامرہ دو، مدینے میں 4 امام، جناب فاطمہ 5، رسول اللہ 6، یہ 6 معصوم ہیں، پھر ابو طالب، پھر خدیجہ، تو ایک الگ چیز ہے۔ لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر خدا نے اس لائق کیا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا تھا، پیغمبر اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، ہم ان کو معاف کر دیتے۔ پروردگارا ہم سب کو توفیق عطا فرما اپنے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کی، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اپنی کنیز خاص حضرت زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت۔ بس چھانٹتے چھانٹتے نہیں روک پایا میں اپنے آپ کو۔ 2 جملے مصائب کے۔ مرحوم آغا مراشی مرجع تھے، جانتے ہیں آپ، یہ سن لیجئے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو 3 بار موت سے لے کے دفن تک مصائب کی وصیت کی ہے، جس کو مجلس کہہ لیجئے، اور تینوں میں ایک مصائب، بیٹا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو معصومہ قم کے روضے میں لانا، امامے کا ایک سرا زری میں باندھ دینا، دوسرا میرے تابوت میں، کسی سے کہہ دینا کچھ دیر مصائب پڑھ دے مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب امام زینب سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ بیٹا اس کے بعد میرے جنازے کو میرے امام باڑے میں لانا، جس کو میں نے فلاں مرد مومن کی مدد سے بنوایا ہے، یہ ممبر ہی معمولی نہیں ہے۔ امامے کا ایک سرا تابوت میں باندھ دینا، دوسرا ممبر میں باندھ دینا، کسی ذاکر سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے مگر کوئی اور مصائب نہیں، جب حضرت زینب امام حسین رخصت ہو رہے تھے۔ یہ بیٹا جب قبر کے پاس لانا، نئی جگہ ہوگی جلدی مت کرنا، لوگوں سے کہہ دینا بیٹھ جائیں، کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب امام حضرت زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ سوال ہے کہ نہیں، ایک مرجع موت سے لے کے دفن تک 3 مرتبہ مصائب کی وصیت، اور تینوں بار ایک مصائب۔ وجہ دیکھیے، میں نہیں کہتا حضرت عباس کی مصیبت حل کی ہے، حضرت اکبر کی شہادت معمولی ہے، لیکن آپ ذرا سا تصور، کم سے کم تعداد کربلا میں جو یزیدی لشکر کی، وہ کتنی ہے؟ 25,000، اور بھی لکھے، ہم اس سے بحث نہیں ہے، کم سے کم بھی کم نہیں ہے، 25,000۔ 25,000 کا لشکر اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ، تصور کیجئے کتنے بڑے رقبے میں پھیلا ہوگا۔ ادھر امام کے ساتھ 200 کے اندر ہے، سب عورت مرد بچے بوڑھے ملا کے 200 کے اندر پورا قافلہ ہے۔ جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئیں گے نا۔ میں نہیں کہتا حضرت عباس کی مصیبت حل کی ہے، اکبر کی شہادت معمولی ہے، اصحاب کی شہادت معمولی ہے، لیکن پھر بھی جو گیا میدان میں خبر آئی، صدمہ ہے، غم ہے، لیکن کم از کم اتنی ڈھارس ہے نا کہ ابھی بھیا ہے، اس کو محسوس کرے آدمی۔ کربلا میں کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہے، احساس سے ہے۔ کم از کم اتنا اطمینان تو ہے نا، ابھی امام کا سایہ ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ جب اچانک آ کے در خیمہ پر امام نے کہا ہوگا زینب خدا اے رقیہ اور امام خدا، جدھر نظر جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن کو دکھائے گی۔
اور اکیلی زینب کیا کرے؟ روایت کہتی بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، بھیا میں نہ جانے دوں گی۔ اے بھیا، اکیلی زینب بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، یتیم کو دیکھے۔ امام سمجھ گئے زینب سے اب اجازت آسان نہیں ہے۔ فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے کیا خصوصیت تھی۔ اچھا بھیا جاؤ، خدا حافظ۔ ذوالجناح پہ سوا ابھی چند قدم چلے تھے، پیچھے سے آواز آئی، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہستہ۔ پلٹ کے دیکھا زینب اتر گئی، بہن تم تو رخصت کر چکی تھی، اب کیوں چلی ہے؟ بھیا اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے گلے کو چوم لینا، بندے قبا کھول۔ ارے کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہے، ابھی اس پر خون خنجر پہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم کی روح کو ایصال ثواب۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کذلک اللہ رب